آئینہ رحمت بدن سانسیں چراغ مفن یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جس نے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمایا، اور اربہا درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا اعتبار پر، جنہوں نے ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرمانے کا انتظام فرمایا۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، زاد راہ کی ایک اور بڑی بابرکت نشست لے کے ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے سید عتیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام ادب پیش کرتا ہے، قبول کیجئے۔ آج میں ایک ایسی کیفیت پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا جس کیفیت کے حوالے سے ہماری آج کے اس زمانے میں فی زمانہ توجہ انتہائی کم ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے دل اجڑے ویران اور بے آباد جنگل جیسے لگتے ہیں۔ اگر ہم اس کیفیت کو اپنے دل میں آج بھی اجاگر کر سکیں تو یقین کیجئے بنجر کھیتیاں بھی آباد ہو جائیں، بامراد ہو جائیں۔ قرآن حکیم میں احکم الحاکمین نے اپنی ذات کے ڈر کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ خوف خدا ایک ایسی کیفیت ہے جو کیفیت خلوت اور جلوت میں انسان کے جسم پر ہر وقت حاوی رہتی ہے، اور اس کیفیت سے ہی انسان کو عجز و انکسار کی دولت عظمیٰ نصیب ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس مقام اور کس مرتبہ تھے؟ کائنات میں نہ کوئی آپ کی مثل آیا ہے نہ آئے گا، لیکن اس عظیم ترین کیفیت سے آپ کا قلب منیر ہر وقت ملا ہوا ہوتا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ جناب جبریل امین پر خوف خدا کی کیا کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور جب سے میں نے جہنم کو دیکھا اور جہنم کو بنایا گیا، میری آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے۔ وہ نوریوں کا امام الملائکہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے، ایسے نہ ہو کہ کہیں نافرمانی ہو جائے اور مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کی ذات اور اس ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہر چیز کا ڈر ہی ایک ایماندار کو ایمان کامل کی نعمت بے مثال سے آراستہ کرتا ہے، وگرنہ ہم پتہ نہیں کس کس جگہ پر اپنے آپ کو آلودہ کر لیں اور ہمارا ایمان کن سستے داموں بک جائے، ساماناً قلیلہ کے عوض میں ہمارے الفاظ بک جائیں، ہمارے جذبات بک جائیں۔ الامان والحفیظ، ہمیں اللہ کی رحمتوں میں آنا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء گزرے ان میں جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ باقاعدہ گریہ ازاری کرتے اللہ کے ڈر سے۔ جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ہی جاتی رہی۔ آج ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں، آج ہمیں عادل کی عدالت کا بھی کوئی خوف نہیں، آج ہمیں اپنی ذات پر اور اپنے معاملات پر اور اپنے دین پر جو ہماری خود نمائی کے آثار ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے تو پھر ہی عزت پانی ہے۔ قرآن حکیم میں احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ ترجمہ سنیے، سمجھیے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، بن دیکھے جو خدائے رحمان سے ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور انابت والا دل لے کر حاضر ہوتا ہے۔ جس کے اندر یہ چیز ہوگی وہ جب اللہ کی جناب میں آئے گا تو یہ رجوع کرنے والا اور اللہ کی رحمتوں سے انابت حاصل کرنے والا دل ہے، اور ایسا بندہ جب اللہ کی رحمتوں میں آئے گا اسے جنت الفردوس میں ہمیشگی اور دوام عطا کیا جائے گا۔ سورہ رحمان میں احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو جنتیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کر لیں، یقین کریں کوئی ہمارا دشمن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ہم اپنی ذات کو اتنا بڑا تحفظ عطا کرنے میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ جناب سیدنا
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے کہ ایک خوبصورت جوان لڑکے کو ایک عورت روز دعوت گناہ دیتی تھی، وہ روز بچ کے نکلتا، یہ بات مسلسل بڑھتی رہی، آخر ایک دن اس کے قدم بھٹکنے لگے اور اس نے اس کے گھر کی سیڑھیوں کو عبور کرنا شروع کیا، سٹیئرز کے سٹیپس اٹھانے لگا، تو اٹھاتے اٹھاتے جب سب سے اوپر والی سیڑھی پہ پہنچا تو اسے اللہ کے حضور حاضری کے ڈر نے ستایا کہ کل جب قیامت کو یہ کیفیت ہوگی اور میں احکم الحاکمین کی حرم پاک میں حاضر ہوں گا تو اس وقت میں کون سا منہ لے کے جاؤں گا۔ اسے غش آیا، وہاں سے نیچے گرا، سر پہ چوٹ لگی، روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے گھر والوں نے غسلایا، کفنایا، دفنایا، اس کو قبر میں دفنا دیا۔ جب جناب عمر بن خطاب کو صبح پتہ چلا کہ اس طرح ایک جوان نے اپنی جان کو قربان کیا، آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے کے چلو۔ آپ نے قبر پہ جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پڑھا والی من خافا مقام ربہ جنتان، تو نیچے سے قبر کے اندر سے صحیح روایات میں آتا ہے اس بچے نے کہا صدقتا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ نے جو کہا وہ سچ کہا، اللہ نے مجھے 2 جنتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ اللہ کے ڈر کا اجر ہے، اگر یہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو کبھی روض الریاحین اٹھا کر تو دیکھیے، ایسے آپ کو واقعات نظر آئیں گے جو جگمگ ستاروں کی طرح میری اور آپ کی زندگی میں رونق لے کے آئیں گے کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے میرا رب اس پہ کون کون سی رحمت فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، اور وہ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ پیغام ہے کہ آپ کو خوف خدا میں رہ کے اپنی زبان سے، اپنے معاملات سے اور اپنے اعمال سے اپنے ایمان کو آراستہ کرنا ہے۔ اور اللہ پاک نے کیٹیگوریکل بتا دیا، یہ قرآن پاک کا بڑا واضح ڈکلیریشن میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جو اللہ کے خوف سے کسی کام سے رک جائے وہ عالم ہے، وہ خطیب ہے، وہ ادیب ہے، وہ مقرر ہے، وہ استاد ہے، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، وہ شوہر ہے، وہ بیوی ہے، وہ تاجر ہے، الغرض دنیا کے جس مرضی طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اگر خوف خدا کی دولت عظمیٰ سے اس کا قلب آراستہ ہے تو اسے دنیا میں کسی اور چیز کی خواہش اور حاجت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت اور اتنے بڑے انعام سے نواز دیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف میں رونے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضور کیسے نہیں جائے گا؟ حضور نے مثال دی، کہا جیسے کھیری سے دودھ باہر آ جائے وہ دوبارہ کھیری میں نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح جو اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایک اور مقام پہ دو جہاں کے والی سلطان حسینہ نے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوف خدا میں مکھی کے پر کے برابر بھی، خوف خدا میں مکھی کے پر کے برابر بھی جس کے آنسو نکلے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کو ایک شخص پر جہنم واجب ہو جائے گی اور جہنم کے فرشتے لینے آئیں گے، اس شخص کی آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا بال گواہی دے گا، اے میرے اللہ ایک رات یہ ڈرا تھا تیرے سامنے کھڑے ہونے سے، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس کی کیفیت بدل گئی، اس کا معاملہ کچھ اور ہو گیا، تو میں اس کی آنکھ کے اندر کا بال اس آنسو سے تر ہو گیا، اے میرے اللہ اسے معاف کر دے۔ وہ معافی کی سفارش کرے گا، میرا رب اسے معاف کرنے کا اعلان کر دے گا۔ یہ اتنا اہم موضوع، اتنی اہم کیفیت ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے دل میں رکھنی ہے، اور یہی کیفیت میرے اور آپ کے ایمان کو منور فرماتی ہے، فرمائے گی اور فرماتی رہے گی۔ ہم اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کا خوف ہی ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے جس سے صحابہ ہمیشہ آراستہ رہے اور ہمیشہ آراستہ رہتے ہیں، اور یہی تلقین، پیغام اور سبق مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ اب آپ اس کیفیت کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کے مطابق اس سب کو آپ پرکھ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے، تو آپ کو پتہ چلے کہ خوف خدا کس نعمت کو کہتے ہیں۔ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص
جو اللہ کے لیے روزہ رکھے اور اس کو خلوت کے اوقات بھی نصیب ہوں اور اس کو پیاس بھی سخت لگی ہوئی ہو اور اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا بندہ بھی موجود نہ ہو اور پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے طعام موجود ہو، لیکن وہ اپنے ہاتھ اللہ کے ڈر سے روکے رکھے، اللہ سے ڈر کے روکے رکھے گا تو کیا ہوگا؟ جنت الفردوس کی ضمانت سید عالم کی ذات والا تیبار عطا فرمائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح ارشاد فرمایا، نماز پڑھنی ہے تو میرے ڈر سے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو میرے ڈر سے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو میرے ڈر سے۔ آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جس طرح بچپن میں وہ آپ پہ مہربان تھے، اللہ کے ڈر سے مہربان تو ہو کے دیکھیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میاں اور بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہے، لیکن اگر بیوی خلوت میں میاں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دے اور مثال بھی عطا فرمائی کہ پانی ہے اس کے ہاتھ میں اور گر جائے اور اس کے کپڑے اس پانی کے ساتھ تر ہو جائیں، اسے غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو اللہ کے ڈر سے کنٹرول کر لے، اللہ کے ڈر سے روک لے اور اپنی بیوی کو کچھ نہ کہے، اس کی جنت کا ضامن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تیبار ہے۔ آج یہی تو پیغام مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمیں اپنے جسم اور روح کے اس تعلق کو جو چند سالوں پر محیط ہے اتنی اکڑ میں نہیں رکھنا۔ جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، جس کے اندر کبر ہوگا، پتہ ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ جو کبر لے کے قیامت والے دن میں اللہ کی خدمت میں جائے گا اور دنیا میں تکبر اور اکڑ سے پھرتا تھا، وہ جتنا بڑا ہے، اس کا مال جتنا بڑا، اس کا مقام جتنا بڑا، وہ بڑا کوئی عالی نسب تھا، اس کے پاس علم بڑا تھا، اس کی اولادیں بڑی تھی، اللہ نے قیامت کے دن اسے چونٹی جتنا کر کے اٹھانا ہے۔ اللہ کے حضور اگر کسی چیز کی وقت ہے تو وہ خوف خدا کی ہے، اللہ سے ڈر جانے کی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم عالم کامل ہے، وہی شیخ شیخ کامل ہے، وہی مرد مرد فرید ہے، اسی کو ہی ساری عزتیں نصیب ہوں گی جو ان ساری چیزوں سے آراستہ ہو کے اپنے سارے معاملات کو بہتر کرے گا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں کتنی ہی باتیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اللہ کرم فرماتا ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں شراب لے کے آ رہا ہے اور جناب عمر کے ڈر سے جب وہ شراب سرکے میں بدلتی ہے تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر عمر کے ڈر سے شراب سرکے میں بدل سکتی ہے تو جو شخص اللہ کے ڈر سے ڈر جائے وہ جتنا مرضی شقی القلب ہو، اللہ اسے سعید القلب بنائے گا، اللہ اسے سعید الفطرت بنائے گا، اللہ اسے اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اپنے کرم سے ضرور نوازے گا۔ میرے رب کا مقصود بندے کو صحیح معنوں میں جنت الفردوس کی راہ دکھانا ہے، لیکن آج کے اس معاشرے میں ہمارے اندر سے یہ چیز نکل گئی۔ آج کے سوشل میڈیا میں ہم نے جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا۔ کیا یہ سارا جھوٹ اور تہمت جو آپ بغیر تحقیق کے پھیلاتے ہو یہ کل قیامت کو آپ کے سامنے نہیں آنا؟ کیا ہمیشگی کی زندگی لے کر آج تک کوئی دنیا میں آیا؟ کیا ہمیشگی کی زندگی سے کوئی جی سکے گا؟ وہ 6 فٹ کی قبر کے اندر ہی سارے حساب اور کتاب کا معاملہ ہونا ہے، لیکن جو خوف خدا کے ساتھ آئے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ دوہری جنتوں کی لذت لے کے آئے گا اور دوہری جنتوں کی لذت سے آراستہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس پہ کرم بھی فرمائیں گے، اس کے اوپر فضل اور احسان بھی فرمائیں گے۔ ایک جوان ہے، اس پر جوانی کا عروج ہے، ایک مالدار ہے، اس پر مال کا عروج ہے، لیکن اسے پتا ہے میرے رب نے یہ مجھے جوانی اور مال دیا اور کل قیامت کو ان کا حساب کرے گا، اس کی عدالت میں مجھے کھڑا ہونا ہے اور اللہ نے پوچھنا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا کہاں لگا کے آیا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، بتا کہاں لگا کے آیا؟ یہ جوانی اور مال بغیر ترتیب کے گزارنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ مر تو ہم نے جانا ہی ہے، بچنا تو ہم نے ہے ہی نہیں، لیکن مال اور جوانی کے لیے جو اللہ کی جناب میں ڈر جائے گا، آپ دیکھیں اس پر کون سا کرم ہوگا، اس پر کون سا فضل ہوگا۔ وہ اپنے مال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ درد کا درما کرنے میں استعمال کرتا ہے، اسلام کی ترویج اور اشاعت میں استعمال کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ساری رات عبادت کرے اور دوسرا شخص ساری رات اللہ کی حدوں کو توڑے، اللہ کی نظر میں کیسے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
وہ سجدہ جو اکیلے کیا جائے، وہ سجدہ جو رات کے پچھلے پہر کیا جائے، اس سجدے کو لوگوں کے سامنے کیے گئے سجدوں پر 1000 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ وہ صدقہ جو اس طرح اللہ کے ڈر سے دیا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس صدقے کا ثواب جاری رہتا ہے، ساری رہتا ہے اور ہمیشہ نصیب ہوتا ہے۔ آج کے اس زاد راہ کے پروگرام سے جو پیغام آپ کی خدمت میں دینا ہے وہ یہی ہے، آئیے اللہ کی رحمتوں میں، برکتوں میں، رفعتوں میں اپنے آپ کو شامل کرم رکھیے، اپنے آپ کو جھکا دیجئے، اس کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، اور جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے ہو ہی نہیں سکتا گناہوں میں کبھی ملوث ہو، کیونکہ پناہ بھی پھر میرا رب عطا فرمائے گا، تقویٰ بھی پھر میرا رب عطا فرمائے گا، جنت بھی پھر میرا رب عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، یا رحمت للعالمین۔